شفیع للہ کر دو کرم شالا وستار تیرا سوڑا عثمان چون شد غلام نبی و جہار یار امیدش از مکارم عربی محمد است۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی اس انداز میں تبلیغ کی کہ قیامت تک آپ کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ ساری دنیا چاہے مخالفت کر لے اور مرزا جیلمی جیسے یا دیگر بد اخلاق لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت مخلوق کے دل میں ان اولیاء کرام کی ڈالی ہے وہ کسی کے نکالنے سے بھی نہیں نکلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ قیامت کے دن کسی غم کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مکمل فرما دیا۔ دین متین کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام نے اپنی زندگی کے اندر حق ادا کیا، اور پھر ان کے بعد اولیاء کرام نے اپنی زندگی میں دین متین کی اشاعت تبلیغ اور دین کے غلبے کے لیے قابل قدر کوششیں کی۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف سخی لال شہباز قلندر کی ہے۔ آپ 538 ہجری میں آذربائیجان کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید کبیر الدین تھا اور ان کے والد کا نام سید شمس الدین ہے۔ جب آپ کی ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا تو کچھ دن پہلے آپ کے والد گرامی نے خواب دیکھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین سے فرمایا کہ ہم تمہیں ان قریب ایک سرخ باز عطا کرنے والے ہیں، اور کچھ عرصہ بعد پھر کچھ دن بعد حضرت سیدنا عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کچھ دن پہلے آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے حضرت سیدنا مولا علی کی زیارت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان قریب ایک بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام عثمان رکھنا، اور جب وہ 384 دن کا ہو جائے اسے حرمین طیبین کی زیارت کروانا، اور پھر عثمان پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لے کر آنا۔ تو حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سخی لال شہباز قلندر کو جب 384 دن کے یہ ہوئے تو ان کو لے کر حرمین طیبین کی زیارت کے لیے گئے، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر لے گئے۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز قلندر نے 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے دین متین کی دیگر تعلیم حاصل کی اور آپ مکمل عالم دین بنے۔ یہ جو مشہور بات ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف ایک عام صوفی درویش تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر بہت بڑے جید عالم دین تھے، اور آپ امام الصرف والنحو تھے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے، اور پھر دوسری روایت کے مطابق آپ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے، اور آپ کوئی عام صوفی نہیں تھے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام الصرف والنحو تھے، اور آپ ایک عرصہ تک مدرسہ بہاؤالدین ملتان میں پڑھاتے رہے، اور مدرسہ بہاؤالدین وہ مدرسہ تھا حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جہاں مبلغین تیار ہوتے تھے، اور اپنے وقت کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ آپ صرف عالم نہیں بناتے تھے بلکہ جس علاقے کے اندر عالم بنا کر بھیجتے اس علاقے کی زبان بھی آپ سکھاتے تھے۔ حضرت عثمان مروندی حضرت المعروف سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مختلف مزارات پر بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دی۔ آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر گئے، وہاں پر آپ نے کچھ عرصہ لگایا، اور آپ نے جب مراقبہ کیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تم ہمارے قلندر ہو، اور پھر جاؤ اور جا کر حرمین طیبین کی حاضری دو۔ آپ حرمین طیبین کی حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ عرصہ حضرت بو علی قلندر ہندوستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جو حضرت سیدنا
فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہے، اور حضرت صدر الدین شیخ عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہے، جو حضرت سیدنا جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے، یہ دور حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے۔ آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، یہاں نہ ٹھہریں بلکہ سندھ جائیں۔ جب حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سندھ آتے ہیں تو ہر طرف برائی کے اڈے ہوتے ہیں اور ظلم و ستم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ولی کا اور ایک سید اور ایک قابل عالم دین کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ برائی کے خلاف جہاد کرنا اور دین متین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سندھ تشریف لائے، اور آپ نے اپنی علمی بصیرت سے اور علمی نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا اور لوگوں کو برائی سے منع کیا، اور ساری زندگی دین متین کی خدمت کے لیے آپ نے گزارا۔ ایک مرتبہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا رب کی بارگاہ میں استغفار کرو کثرت کے ساتھ۔ لوگوں نے استغفار کی اور آپ نے دعا کی، ابھی آپ اپنے حجرے تک آئے تھے کہ بارش بس پڑی۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک کیا ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ درباروں پر جو خرافات ہیں اور جو دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، جو رقص کیا جا رہا ہے، وہاں جو بھنگ چلتی ہے، جو برائی کا اڈا بنا ہوا ہے ایک طرف، کیا اس کا تعلق نعوذ باللہ اس اللہ کے ولی کی ذات کے ساتھ ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ شیعہ تھے جیسا کہ آج کل وہاں پر شیعوں کا قبضہ ہے۔ بھلا جو شیعہ ہو کبھی عثمان نام رکھے گا؟ حضرت شہباز قلندر کا نام تو عثمان ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد سے فرمایا تھا ان کو لے کر حضرت عثمان غنی کے مزار پر جانا۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بتاتا ہے کہ آپ جو ہے سنی تھے اور آپ حنفی تھے، اور حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر جو کہ میں پڑھنے لگا ہوں، اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں عثمان چوں شد غلام نبی و چہار یار، فرماتے ہیں عثمان چوں شد غلام نبی و چہار یار، امیدش از مقام عربی محمد است۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور 4 یاروں کا غلام ہوں، اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے امید واسع رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اور حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک 21 شعبان المعظم کو 7 شریف سندھ میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ کے ولی کا فیض قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور یہاں جو کچھ اس وقت ہوتا ہے، دھمال ڈالی جاتی ہے، رقص کیا جاتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، خرافات کا اللہ کے ولیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے ساری زندگی دین متین کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے اور ان کی خدمت کا صدقہ ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔